الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ آج آپ بھائیوں کے سامنے انشاءاللہ چھٹے سپارے کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس میں بہت دو تین مسالے بڑے اہم ہیں، ہمیں بڑی توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سماعت کرنا چاہیے۔ ابتدا میں تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو واضح کیا ہے کہ کسی کے عیب کو، دنیاوی عیب ہو یا دینی عیب ہو، اس کو سر عام پھیلانے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص ظالم ہے اور ظلم پر اتر آتا ہے، کھلے عام بغاوت کرتا ہے، تو اس کے ظلم کو واضح کرنا، بیان کرنا، لوگوں کو اس کے ظلم پر متنبہ کرنا، یہ جائز ہے۔ مطلق بری بات اس کو عیاں کرنا یہ غیبت ہے اور اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ جب تک کوئی شخص اپنے دینی اور دنیاوی امور میں جو عیب ہے وہ چھپا کر چل رہا ہے تو ہمارا بھی حق نہیں ہے کہ ہم اس کے عیب کو کھلے عام بیان کریں۔ البتہ اگر ظالم ہے کوئی شخص تو اس کے ظلم کو بیان کرنا، اور اگر کوئی شخص مظلوم ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ آواز اٹھانے سے میرے اوپر یہ ظلم جو ہو رہا ہے یہ رک جائے گا، تو یہ آواز اٹھانا بھی ٹھیک ہے، یہ ناپسندیدہ نہیں ہے شریعت میں۔ اسی طرح ایک شخص جو کسی کے ذریعے ستایا جاتا ہے اور وہ اس کے ظلم کو، اس کی زیادتی کو کہیں جا کر بیان کرتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرا ہمسایہ بہت ستاتا ہے، اس کے زیادتیوں کا شکوہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے گھر کا سامان اپنے گھر سے باہر نکال کے رکھ دے۔ اس نے ایسا کیا، آنے جانے والے کو وہ بتاتا تھا کہ میں اس کی زیادتیوں کی وجہ سے یہ سامان گھر سے باہر نکال کے رکھ دیا ہے۔ لوگوں نے اس کو ملامت کیا، آخر کار وہ شخص معذرت کرنے لگا اور اپنی زیادتی سے وہ باز آ گیا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ کسی ظلم کو، زیادتی کو اس انداز سے بیان کیا جائے تاکہ لوگ اس کو ملامت کریں، تو یہ بھی جائز ہے۔ اور مطلق عام عیوب کو کھلے عام بیان کرتے رہنا یہ جائز نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر گھر کے شکوے، حالات کے شکوے، ذرا ذرا سی بات پر گھر والی کے اپنے شوہر کے متعلق شکوے، تو یہ بری باتیں ہیں، ان کو عیاں کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اس طرح کی برائی کھلے عام بیان کرنا اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں اہل کتاب یہود و نصارہ کی کچھ قبیح حرکتوں کو بیان کیا ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ قومیں جو اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر زندگی گزارتی رہیں، ان کی حرکتوں کو واضح کیا تاکہ امت مسلمہ ان جیسی خصلتیں اختیار نہ کرے۔ اہل کتاب کی ایک بری خصلت یہ بیان کی کہ وہ بعض نبیوں پر ایمان لاتے تھے اور بعض پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ بعض
اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کو مانتے تھے لیکن وقت کے رسول کا انکار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس خصلت کی وجہ سے کافر قرار دیا. فرمایا یہ پکے کافر ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں. جب آپ اللہ کی بات مان رہے ہیں تو اللہ کی بات یہ ہے کہ میرے رسول کی بات مانو. تو جب آپ رسول کی بات کو رد کر رہے ہیں تو آپ گویا کہ اللہ کی بات کو رد کر رہے ہیں. یہودی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے تھے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے تھے. اسی طرح نصرانی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے تھے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مانتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے. تو یہ فرق اسلام اور ایمان کے منافی ہے. تمام انبیاء پر ایمان لانا اور اپنے وقت کے نبی کی شریعت رسالت کے مطابق زندگی گزارنا یہ فرض اور واجب ہے. آج یہ کیفیت جو مسلمانوں میں بھی آ چکی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، لیکن کتاب کا کچھ حصہ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے. تو یہ بھی ایک کبیح عمل ہے اور گناہ والا عمل ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. لہذا بعض چیزوں کو ماننا، مسلمان مسجد میں مومن ہے اور بازار میں اور خرید و فروخت میں اس کا رنگ ڈھنگ کچھ اور ہے، شادی بیاہوں کی تقریب میں ہم کچھ اور ہوتے ہیں اور دینی محفلوں میں ہماری گفتگو کچھ اور ہوتی ہے. تو ہمارے رویے بھی بعض موقعوں پر کچھ اور ہیں اور بعض موقعوں پر کچھ اور ہیں. یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. جمعے میں ہم اگلی صفوں میں ہوتے ہیں اور کاروبار لین دین میں سود کے سلسلے چلانے میں بھی ہم بڑے ماہر ہیں. اب جمعہ پڑھنا اسلام میں ہے تو سود کو حرام سمجھنا بھی تو اسلام میں. دینداری میں، دینی حلقوں میں ہمارا بڑا نام ہے اور ہمارے دین کی حیثیت ہماری شادی بیاہوں پہ ناچ گانے کی کیفیت میں بڑی واضح ہو جاتی ہے، بے پردگی کیفیت میں واضح ہو جاتی ہے. تو یہ بھی کتاب کے کچھ حصے کو ماننا اور کچھ حصے کو نہ ماننے والی بات ہے. یہودیوں کی ایک اور خصلت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ سود کھاتے تھے. ایک اور خصلت بیان کی کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا. اسی طرح یہودیوں نے مریم علیہ الصلاۃ والسلام پر بدکاری کی تہمت لگائی، نعوذ باللہ من ذلک. اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنے کے در پہ بنے. اسی طرح جھوٹ اور خصوصاً اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ہفتے کے دن عبادت کی ذمہ داری لگائی تھی اور شکار نہ کرنے کا کہا تھا، ان سارے عہد و پیمان کو انہوں نے توڑا. اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا. مثلا یہودیوں نے ایک بہت بڑا گناہ یہ کیا کہ انہوں نے مریم پر علیہ الصلاۃ والسلام پر بدکاری کی تہمت لگائی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ
ईसा अलैहिस्सलाम ने जब इन यहूदियों को इनकी बद खसलतों पर टोका, सूद ना खाओ, अहद पैमा को ना तोड़ो, जब इनकी बद खसलतों पर इनको टोका, दावत दी, तो इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम से भी दुश्मनी की और उसकी मां पर भी बदकारी की तोहमत लगा दी। यह असल वजह थी। 30 साल से तो ये जानते थे कि मरियम पाक दामन है। ईसा की पैदाइश के वक्त भी अल्लाह ताला ने उनकी पाक दामनी वादे कर दी थी। ये जानते थे, ये समझते थे, लेकिन ये इस हरकतों पर क्यों उतर आए? इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम ने इनकी इन कभी हरकतों पर इनको टोका था। तो इस हसद के नतीजे में, इस अदावत के नतीजे में उनकी मां पर भी तोहमत लगा दी और ईसा अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करने के लिए तैयार हो गए। और यह बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई गई। यह मुनासबत नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी के साथ भी है। नबी अलैहिस्सलाम से को 40 साल तो सादिक और अमीन कहते रहे मक्का वाले, कुरैश। लेकिन जब अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत दी, अल्लाह की तरफ बुलाया और उनकी बदआमालियों पर उनको टोका, तो ये कुरैश भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन गए, हत्ता के कत्ल के दर पे हो गए और कत्ल कर नहीं सके। ये मुनासबत है। यहूद भी ईसा अलैहिस्सलाम के अदावत में इस हद तक आगे बढ़े कि कत्ल करने के लिए तैयार हो गए, हत्ता के इन्होंने हमला किया और हमले के दौरान कुरान करीम ने कहा कि इन्होंने कत्ल नहीं किया, इनको शुबा हुआ कि हमने कत्ल कर दिया। बहरहाल इसमें अल्लाह ताला ने यह मुनासबत बयान की कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अपनी दावत के मामले में परेशान नहीं होना, मायूस नहीं होना। ये अंबिया के साथ सिलसिले चलते हैं। इसी तरह उन लोगों के साथ भी जो दीन की दावत लेकर दुनिया में खड़े होते हैं, तो तागूती कुव्वतें, साजिशी लोग, अल्लाह के दीन के बागी दुश्मन लोग उनकी राहों में रोड़े अटकाते हैं, उनसे दुश्मन करते, उनको जेल में डालते, उनको कत्ल करने के पर तरह तरह की वो पाबंदियां लगाने की सरतोड़ कोशिशें करते हैं। लेकिन फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रुसुल, उलुल अज़्म पैगंबरों की तरह आपने अपने इस दीन की दावत पर मजबूती के साथ जमे रहना है, मायूस नहीं होना। तो बहरहाल इन यहूदियों का अकीदा कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। ईसा के इस मसला में कि ये कत्ल हुए या नहीं, कुरान करीम ने बड़ा जबरदस्त वादे मुवक्कफ पेश किया, वमा कतलूहु वमा सलबूहु। यहूदी कहते हैं हमने इसको कत्ल कर दिया, याद रखें। लेकिन यहूदियों में भी इस कत्ल पर उन्हें यकीन नहीं है। व इन्नल लज़ीना इख्तलफू फीहि लफी शक्किम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस कत्ल के बारे में भी आपस में उनका इख्तलाफ है और वो तरद्दुद में है कि हमने जिसको कत्ल किया वो वही था, कुछ लोग कहते हैं वो तो नहीं था, खुद भी तरद्दुद में। यहूदी ने कत्ल कर दिया, फिर भी तरद्दुद है। आयत कहती है, नसरानियत कहती है कत्ल हो गया, और उसके लिए वो दो उसूल बाद लोगों ने दो मौक़िफ़ इख्तियार किए। कुछ तो इनके फिरके ये कहते हैं,
इनके गिरोह के नासूत कत्ल हुआ है और लाहूत कत्ल नहीं हुआ, यानी जो हिस्सा ईसा अलैहिस्सलाम का अब्द का है, बंदे वाला है, वो कत्ल हो गया, और लाहूत जो हिस्सा अल्लाह वाला है वो कत्ल नहीं हुआ। ये भी उनका अजीब एक पेचीदा अकीदा है। अच्छा, बाज कहते हैं कि नहीं, दोनों हिस्से सूली पर चढ़ा दिए गए। बहरहाल कुरान करीम ने इन दोनों के अकीदे की नफी की है कि वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, इनको शबी लगी है, पता नहीं है कि उन्होंने उसको कत्ल किया या नहीं, शुबे में पड़े हुए हैं। दूसरा यह है कि बर्रफाहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ताला ने उसको आसमान की तरफ उठा लिया है। और इस पर तवातुर के साथ सही बुखारी में, मुस्लिम में रिवायतें मौजूद हैं। ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर उठा लिए गए। मुसलमानों का बिल इत्तिफाक मुत्तफिका अकीदा यही है। और फिर वो कुर्ब क़यामत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और दमिश्क में मीनारा शर्किया पर फरिश्तों के दो कंधों पर हाथ रखकर वो उतरेंगे फजर की नमाज के वक्त, और वो दुनिया में आएंगे, दोबारा आसमान से नादिल होंगे, जिजिया खत्म करेंगे। मुराद ये कि इस्लाम दुनिया में नाफिज होगा, जिजिया देने वाला अब कोई नहीं होगा। खिंजीर को कत्ल करेंगे, इसी तरह सलीब को वो तोड़ देंगे, सलीब के पुजारी दुनिया से मिट जाएंगे। इसी तरह दज्जाल को कत्ल करेंगे। इन्हीं की मौजूदगी में याजूज और माजूज भी आएंगे, फिर इनकी दुआ के साथ उस याजूज माजूज को भी खत्म कर दिया जाएगा। तो ये तवातुर के साथ रिवायतें मौजूद हैं ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के हवाले से। लिहाजा यहूदियत का अकीदा या ईसाइयत का अकीदा कि वो कत्ल कर दिए गए हैं या सूली पर चढ़ा दिए गए हैं, तो ये अकीदा कुरान और हदीस के मुनाफी है। कुरान ने इनके आपस के इस इख्तिलाफ को वाज़ेह कर दिया है कि वो सूली पर भी नहीं चढ़े और वो कत्ल भी नहीं हुए, बल्कि वो आसमानों की तरफ उठा लिए गए हैं। और मुतवातिर रिवायतों से ये बात साबित है कि वो कुर्ब क़यामत दोबारा इस दुनिया में आएंगे और फिर वो अल्लाह ताला के दीन को दुनिया में गालिब करेंगे। इस अकीदे के हवाले से हमें यह बात नोट कर लेनी चाहिए। किसी तरह के शुबे में पढ़ने की जरूरत नहीं, कुरान ने इसकी बड़ी वजाहत कर दी है। अब अगला मसाला अल्लाह ताला ने जो बयान किया है वो ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक ईसाइयत का गुलूब और यहूदियत का गुलूब, इफरात और तफरीत है। यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम को नबी ही नहीं मानते और ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानने की बजाय इसको रब मानते हैं। यह इफरात और तफरीत है। कुरान ने इसका भी रद्द किया। या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम, अहले किताब अपने दीन में गुलूब ना करो। वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, और हक बात कहो, सच बात कहो। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का रसूल है, यहूदियत का रद्द हो गया। रसूलुल्लाह व कलिमतुहु अलकाहा इला मरियम, और अल्लाह का कलिमा है, लफ्ज कुन के साथ अल्लाह ताला ने मरियम में इस कलिमा को पैदा किया, इस कलिमा के साथ ईसा अलैहिस्सलाम को बनाया। तो फ़आमिनु बिल्लाहि व रुसुलिही, लिहाजा अंबिया के बारे में इस तरह का अकीदा रखना यह गलत है। अल्लाह की बात को मानो और उसके रसूलों को मानो। वला तक़ूलू सलासतुन, ईसाइयत का अकीदा यह है, अकानी में सलासा, वो कहते रब तीन है, अल्लाह भी अल्लाह है, मरियम भी अल्लाह है और ईसा भी अल्लाह है।
یہ ان کا عقیدہ عقیدہ تثلیث کہلاتا ہے. اللہ تین ہے. ایک ذات کی کئی صفتیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن ایک ذات کئی ذاتوں میں نہیں ہو سکتی. عیسائیت کا، نصرانیت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس عقیدہ تثلیث یعنی تین رب بنانے سے بعد آ جاؤ. انتہو خیر لکم، یہ اس سے بچ جاؤ. انما اللہ الہ واحد، تمہارا الہ معبود ایک ہے. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. کہہ دو اللہ ایک ہے. دو والوں کا رد ہو گیا جنہوں نے کہا اللہ دو ہیں. اہل فارس، یزدان اور حرمان، خیر کا رب شر کا رب. اللہ نے کہا اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے. دو والوں کا رد. اللہ ایک ہے، تین نہیں ہے، تین والوں کا رد. عیسائیت کا رد. کسی نے کہا ہر چیز اللہ ہے تو ان کا بھی رد. انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ ایک معبود ہے. عقیدہ تثلیث یہ انتہائی شکوک و شبہات میں ڈالنے والا اور انتہائی پیچیدہ عقیدہ ہے. عیسائیت کے نزدیک بھی بڑی بحث کرتے رہتے ہیں کہ جی اس اقانیم سے مراد اللہ ہے، اس کا بیٹا ہے، روح القدس ہے، مریم ہے. پھر کبھی اس سے مراد وجود لے لیتے ہیں، کبھی اس سے مراد علم لے لیتے ہیں، کبھی اس سے مراد روح لے لیتے ہیں. عجیب فلسفیانہ اور منطق انداز سے وہ تین کو رب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ عقلی اعتبار سے بھی یہ بات نہیں بنتی کہ اللہ تین ہے. اس سے مثلا عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو اس سے پہلے اللہ معبود تھا یا نہیں؟ اگر اللہ معبود تھا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اس کا وجود ہی نہیں تھا تو وہ معبود تھا. آپ کہتے ہیں اللہ معبود تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد معبود کامل ہوا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ سے پہلے اللہ تعالیٰ معبود کامل نہیں تھا. تو یہ ایسا عقیدہ ہے. بعض دفعہ عیسائی اور ان کے بڑے بڑے جو پادری ہیں وہ اس عقیدے پر جب بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں اور پھر اس کے آگے سوال ہوتے ہیں تو آخر میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جتنا ہمیں آتا تھا ہم نے بتا دیا، سمجھ ہمیں بھی نہیں آیا کہ اللہ تین ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا رد کیا کہ اللہ تعالیٰ اکیلا معبود ہے، عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، اور عبد ہونا اللہ کے نزدیک انسانی صفتوں میں سے سب سے اعلیٰ صفت ہے، عبدیت. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کئی دلائل دیے. مثلا عیسیٰ علیہ السلام عبد ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے اس کی تخلیق کی ہے، پیدا ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں عار محسوس نہیں کرتے، خود اللہ کی عبادت میں عار محسوس نہیں کرتے. پھر ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے نزدیک مثال ایسی ہے جیسے آدم کی ہے. آدم کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے. جب آدم کا ماں اور باپ نہیں ہے تو وہ معبود نہیں بناتے، اس کو رب نہیں کہتے. تو عیسیٰ کی تو ماں ہے، باپ نہیں ہے، تو یہ کیسے معبود ہو گیا؟ پھر قرآن کریم نے کہا اس کی ماں بھی اور یہ خود کانا یا قلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں. کھانا ضرورت زندگی ہے، اس کے بغیر زندگی برقرار نہیں رہتی. تو محتاجگی ثابت ہوئی اور معبود محتاج نہیں ہوتا. تو یہ ساری مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دے کر یہ بات بتائی کہ
عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اللہ کی عبادت کرنے میں وہ کوئی آر محسوس نہیں کرتے، دنیا میں ان کو تکلیف، پریشانی اور محتاجگی لاحق ہوتی ہے، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، یہ دنیاوی ضرورتیں ہیں، جبکہ معبود برحق کے ساتھ اس طرح کی ضرورتیں لاحق نہیں ہوتی۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے یہودیت کے عقیدے اور عیسائیت کے عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔